اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت کے جس موقع کے اوپر تمام چاہنے والے مظلوم کربلا کے اپنے گھروں میں فرش عزا بچھا چکے ہیں اور عزا خانے سج چکی ہیں، اور سب لوگ اس تیاری میں ہیں کہ شہزادی دو عالم کو ان کے لال کا پرسہ پیش کریں۔ ایسے موقع کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے افراد تک 2-3 باتیں خاص کر پہنچا دوں، جن کا پاس و لحاظ رکھا جائے تاکہ ہم صحیح طریقے سے اپنی شہزادی کو پرسہ بھی پیش کر سکیں اور واقعاً سچے عزادار بن سکیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ مجلسوں میں اپنے وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھیں کہ ہمارے کے ہاں مجالس میں کہ جو وقت ہم دیں اس کی پابندی رکھیں۔ نمبر 2 بات یہ کہ جب ہم مجلسوں میں جائیں تو کوشش یہ کریں کہ فرش عزا کے اوپر بیٹھیں، نہ کہ باہر گاڑی کے اوپر بیٹھ کر اپنے موبائل میں مصروف رہیں۔ جب ہم فرش عزا پہ بیٹھیں گے تو پھر وہاں سے بی کو پرسہ بھی جائے گا، اور جو ہم کو بتایا جائے گا، جو ذاکر بیان کرے گا، ذکر کرے گا، اس کو بھی یقینی طور کے اوپر ہم بغور سنیں گے بھی اور اپنے اندر اس کو لانے کی بھی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ تیسری بات یہ ہے کہ جلوسوں میں یا جہاں تبرکات تقسیم ہوتے ہیں ان مقامات کے اوپر اللہ کے واسطے بہت ہی نظم سے لیجئے، کیونکہ بانٹنے والا جو ہے تبرک وہ مومنین ہی کے لیے بانٹ رہا ہے، تو لہٰذا 1-2 منٹ کسی کو دیر سے ملے اس میں اہتمام رکھیے اور نظم رکھیے تاکہ ہماری قوم مثالی قوم بن کے پیش آئے، سامنے آئے، اور ہمارے کے یہاں کوئی اس طریقے کی افراتفری کا ماحول نہ بنے۔ اس کے علاوہ چوتھی بات یہ اہم ہے کہ جو ہماری خواتین، میں اپنے مومنین سے کہوں گا کہ آپ اپنے گھر کی خواتین سے اس بات کی خاص تاکید کیجئے کہ جب وہ مجالس میں جائیں، شرکت کریں، امام باڑوں میں جائیں تو ایسے راستوں کو اختیار کریں، ایسی جگہ بیٹھیں کہ ان کا پردے کا لحاظ رہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ مردوں کے درمیان سے نکل کے جائیں، بی کو پرسہ دینے جا رہی ہیں تو ان کو بی کے اس پردے کا بھی احترام رکھنا چاہیے کہ جو بی نے پردے کے لیے تاکید فرمائی ہے شہزادی دو عالم نے۔ شہزادی دو عالم نے فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اس کا پردہ ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو خیال رکھیں، چونکہ یہ ایام عزا کہ جس میں الگ الگ طریقے کے، بلکہ الگ الگ طریقے کے کیا کہا جائے، ابھی سامنے ہمارے آ گیا ہے کہ چونکہ میں نے ابھی دہلی میں کانفرنس کی تھی، شیعہ علماء کانفرنس، اور بہت کامیاب رہی۔ اب اس کے بعد جو ہے میرے خلاف سازش کری جا رہی ہے اور ایک کلپ چلائی جا رہی ہے۔ تو دیکھیے جب محرم آتا ہے تو اس طرح کے فتنے نکالے جاتے ہیں، اور یہ مقصرین کا ایک گروہ ہے کہ جو مخالفت مختلف انداز سے کبھی مثلاً توہین کرتا ہے کہ صاحب عقد قاسم کیا ہے اور یہ مہندی کا جلوس کیسا ہے، یا مثلاً اسی طریقے سے چھواروں کا عالم کیا ہے، تابوت کے سلسلے میں گستاخی کرتا ہے، اس طریقے سے۔ تو ایک ان لوگوں کا یہ شیوا ہے کہ یہ اس طریقے سے محرم ایام عزا میں نیوسنس کریٹ کریں۔ تو خدا کے واسطے ایسے افراد سے بھی، ایسے لوگوں سے بھی ہوشیار رہا جائے کہ جو لوگ ہماری عزا میں رخنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے بالکل بہت دنوں سے لوگوں کا فون آ رہا ہے کہ صاحب وہ ایک کلپ چل رہی ہے۔ میں نے کہا دیکھیے ہمارے کانفرنس کی کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ لوگ جھوٹا پروپیگنڈا ہمارے خلاف کر رہے ہیں، بس ان کے جھوٹے پروپیگنڈے سے اس کا مطلب میں کامیاب ہو گیا۔ ہمارا اللہ، ہمارے مولا، ہمارے اہل بیت، یقینی طور کے اوپر ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے صرف اور صرف جو کام کیا ہے وہ اپنی قوم کے لیے کام کیا ہے، قوم کے مفاد میں کام کیا ہے۔ اب اگر اس سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اللہ اور محمد و آل محمد اس سے سمجھیں گے۔ تو یہ چند ہدایات ہیں جن کو آپ بغور سماعت فرما لیں، کیونکہ ہم اس طریقے سے عزاداری کریں کہ جس طریقے سے عزادار بن سکیں اور کہہ سکیں، کیونکہ عزاداری کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہے
کہ ہمارے لباس، ہمارا چہرہ، ہماری عادات سے یہ چیز ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم غم میں ہیں۔ جس طریقے سے خواتین اپنے زیورات اتار کے الگ کر دیتی ہیں، تو صرف زیور اتارنا کافی نہیں ہے، صرف کالا لباس پہننا کافی نہیں، بلکہ ہم کو وہ آثار بھی نمودار ہونا چاہیے کہ جس سے پتہ چلے ہم شہ کے عزادار ہیں، غمخوار ہیں، بی بی کو پرسہ دینے کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔